ہیں ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر بجا لایا کر، رب سے رب کی محبت مانگو، اس دل کو گناہوں کے گندگیوں سے توبہ کے تریاق سے صاف کرو، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرے عزیزو اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لو، رب کی نعمتوں کا شکر، تو پھر اس دل کو وہ غذا مل جائے گی جس کے لیے دل بڑا پیاسا ہے، جس کے لیے دل بڑا پیاسا ہے میرے عزیزو، وہ غذا مل جائے گی، وہ غذا مل جائے گی۔ آج یہ بیمار ہے، آج یہ پیاسا ہے، ہاں، اس لیے اندر سے بے چین اور پریشان رہتا ہے، اس لیے ڈپریشن کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، رات کی نیندیں کرنی پڑتی ہیں۔ اسی کو سکون دینے کے لیے ہم نادان لوگ شراب پی لیتے ہیں، چرس پی لیتے ہیں، سگریٹ کے عادی بن جایا کرتے ہیں، گندگیوں کا عادی، سکون مل جائے موسیقی سن لیا کرتے ہیں، ساری گندگیوں میں پڑتا بے چین آدمی ہے، پریشان آدمی ان گندگیوں میں پڑتا ہے، تلاش ہے اسے سکون کی، تلاش ہے اسے سکون کی، لیکن ان چیزوں سے اور اتنا بے سکون ہوتا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے اپنی جان لیتا ہو کتنا بے سکون ہوگا، کتنا بے سکون ہوگا۔ سکون کے لیے ساری چیزیں اس نے اکٹھی کی، سکون کوئی نہیں ملا، ناچ بھی لیا، دوستیاں بھی کر لی، موسیقی بھی سن لی، شراب بھی پی لی، زنا بھی کر لیا، ساری گندگیاں کی لی، سکون پھر بھی نہیں ملا۔ ارے میرے عزیزو ایک نسخہ نبی کا بتایا ہو بھی استعمال کر لو نا، ایک نسخہ اللہ کا اپنا بتایا ہو بھی استعمال کر لو، اس دل کے قابل جو غذا ہے وہ لے آؤ اسے، یہاں اللہ کی محبت پیدا کرو، چٹائیوں میں بھی نیند آئے گی، اور نرم و نازک گدوں پر بھی نیند آ جائے گی، روکی سوکی کھا کر بھی نیند آ جائے گی، کچے گھروں کے اندر بھی نیند آ جائے گی، اور رب کی محبت نہ لائی، سچ عرض کر رہا ہوں اے سی اور گدا اور 3000 کی کوٹھی کے اندر بھی نیند نہیں آئے، نہیں آئے گی نیند، خودکشیوں سے مرے گا، ڈپریشن کی گولیاں کھائے گا، ٹینشن کا علاج کروائے گا۔ کس نے کہہ دیا ان چیزوں میں علاج؟ اس کا علاج تو ایک ہی چیز میں ہے، الا الا سنو سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس دل میں رب پیدا کر، رب کی محبت پیدا کرو، پھر جب اس محبت کے اس کے نام لوگے نا، او ایسی مٹھاس، ایسی ٹھنڈک پڑے گی، جس سے محبت ہو جاتی ہے اس سے باتیں کرنے کا جی چاہتا ہے۔ ہاں ہاں، جب رب سے محبت ہوگی، رب سے خلوتوں میں بیٹھ کر بات کرنے کا جی چاہے گا، بلکہ جو بیچ میں رکاوٹ بنتا ہے، خلوت خراب کرتا ہے، ہٹ جاؤ یہاں سے، انتظار ہوتی ہے سارے لوگ چلے جائیں، اکیلے بات ہوگی۔ ہاں، رب سے محبت جب ہو جائے گی پھر راتوں کو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا اٹھاؤ، اللہ کی قسم آپ کی آنکھیں خود کھل جائیں گی۔ دلہن کو کوئی نہیں کہتا کہ تیرا میاں آنے والا، ذرا جاگتی رہنا، کوئی نہیں کہتا۔ پیار کرنے والی بیوی ہو اسے کوئی نہیں کہتا جاگتی رہنا، اس کی آنکھیں ویسے ہی کھلی ہوتی۔ ہاں میرے عزیزو، رب سے سچی محبت ہو جائے پھر خود ہی رات کی تنہائیوں میں آنکھیں کھلا کرتی، پھر تنہائیوں کی یہ گھڑیاں تلاش میں رہتا ہے۔ اور میرے عزیزو جس سے محبت ہو جائے اس کی خاطر ہاتھ کو چیر کر رنگ بھر کے اس کا نام لکھا جاتا ہے، ہاں اس کا نام لکھا جاتا ہے، ہاں، اور بس اوقات انگلی کاٹ کے خون بھیجا جاتا ہے، انگلی کاٹ کے خون بھیجا جاتا ہے، یعنی محبوب کی خاطر تکلیف کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ارے میرے عزیزو کسی کو محبوب حقیقی مل جائے پھر سمجھ میں آئے گا صحابہ کی گردنیں کٹوانا اور صحابہ کا اللہ کے دین کے لیے بچوں کا ذبح ہونا، پھر سمجھ میں آئے گا صحابہ کا پیٹ پہ پتھر باندھنا، اور پھر سمجھ میں آئے گا صحابہ کے قربانیاں اور زخم کھانا، پھر سمجھ میں آئے گا نبی کے دندان کا شہید ہونا، پھر سمجھ میں آئے گا نبی کے 2 بیٹیوں کا طلاق کھانا، اور پھر سمجھ میں آئے گا میرے نبی کا طائف میں پتھر کھانا، پھر سمجھ میں آئے گا ابو بکر عمر عثمان و علی کی زندگیوں کی قربانیاں، پھر سمجھ میں آئیں گی جب رب سے محبت سچی ہوگی، پھر سمجھ میں آئے گا رب کی خاطر قربانی دینے میں کیا مزہ آتا، پھر تو مزہ آئے گا، پھر تو کہیں گے فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، جان چلی گئی اور پس خون کے فوارے جسم سے نکلے، جان چلی گئی، بیٹا یتیم ہو گیا، بیوی بیوہ ہو گئی۔ کافر نے جب یہ اس مسلمان کی زبان سے یہ جملہ سنا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کافر کہنے لگا کیا یہ آدمی ہے، کون سی کامیابی ہے، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اسے کیا پتا،
اسے مسلمان نے بتایا ارے اسے مقصود مطلوب مل گیا، جس محبوب کے خاطر زندگی تھی آج زندگی قربان بھی اس محبوب کے خاطر کر دی۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ارے میرے عزیزو، اس محبوب کے لیے جینا ہو اور اس محبوب کے لیے مرنا ہو۔ رب یہی کہہ رہا ہے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اس محبوب حقیقی کے لیے جینا ہو، اس محبوب کے لیے مرنا ہو، یہ ہے اصل انسان کی زندگی۔ یہ منزل پا گیا، اسے معراج مل گیا، اس نے اپنی زندگی سے صحیح نتیجہ حاصل کیا کہ جس کی زندگی تھی اسی کی خاطر قربان کر دی۔ فزت ورب الکعبہ۔ تو میرے عزیزو، اگر رب کی محبت سچی ہو جائے پھر عبادت کے لیے کہنا نہیں پڑے گا، پھر رات کی تنہائیوں میں اٹھانا نہیں پڑے گا، خود آنکھیں محبوب کے لیے اٹھیں گی، خود انتظار میں بیٹھے گا، اور پھر اس راستے میں جو رکاوٹیں آئیں گی انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرے گا۔ پھر بہانے نہیں کہ تعلیمی ادارے کے اندر نماز نہیں پڑھنے دیتے، ٹیوشن سینٹر کے اندر حیا کی چادر نہیں اوڑھنے دیتے، پھر لقمہ حرام کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی۔ یہ سارے بہانے تب آتے ہیں میرے عزیزو جب محبوب کی محبت نہیں ہوتی۔ جب محبت ہو پھر ساری قربانیاں دینا آسان، پھر اس رب کی خاطر ہر قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ضروری ہے رب کی محبت اللہ سے مانگو، اپنے دل کی زنگ کو سچی توبہ سے صاف کرو۔ کیا یہ اچھا ہے میرے عزیزو اسی رات میں کچھ ایسا فیصلہ ہو جائے، ہاں میرے عزیزو کچھ ایسا ہی فیصلہ ہو جائے، ہم تنہائیوں میں بیٹھ جائیں بھائی، اللہ سے مانگ لیں اور سچی توبہ کر لیں، بھائی سچی توبہ کر لیں۔ اے اللہ اب اس دل میں اور کچھ نہیں، صرف آپ کی محبت۔ اے اللہ اس دل میں اور کچھ نہیں، صرف آپ کی محبت۔ اس کو اکیلے بیٹھ کر تنہائیوں میں مانگیں اللہ سے، اللہ اپنی محبت دے دے، اور جس سے تو محبت کرتا ہے، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی دے دے۔ اور دنیا میں سب سے محبوب چیز میری نظر میں آپ کی محبت، مزہ آ جائے گا زندگی میں مزہ آ جائے گا۔ زندگی پربہار ہوتی ہے جب رب سے ہم کنار، بہار آ جائے گی زندگی میرے عزیزو، ایسی بہار سبحان اللہ۔ لوگ آپ کے پاس بیٹھ کر بھی انہیں بہار نصیب ہوگی، آپ کے پاس بیٹھ کر بھی انہیں سکون ملے گا، آپ کے پاس بیٹھنے سے بھی انہیں چین ملے گا۔ تو سوچو آپ کے دل میں کتنا سکون، ایسی خوبصورت زندگی ہوگی میرے عزیزو۔ توبہ شرط ہے اس کے لیے، رب سے محبت مانگنا شرط ہے، اور زندگی کو شکر پہ گزاریں، زندگی کو شکر پہ گزاریں۔ اللہ اس دولت سے محروم نہیں فرمائے گا۔ بھائی اس کا اہتمام کر لیں، اکیلے اکیلے بیٹھ کے اللہ سے مانگتے رہیں۔ جب سانس لوں